یحییٰ بن عبداللہ بن صیفی نے بیان کیا، ان سے ابو معبد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ تم انہیں اس کلمے کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ لوگ یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ لوگ یہ بات بھی مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر کچھ صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر انہی کے محتاجوں میں لوٹا دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1395۔ شعبہ نے محمد بن عثمان بن عبداللہ بن موہب سے بیان کیا ہے، ان سے موسیٰ بن طلحہ نے اور ان سے ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آخر یہ کیا چاہتا ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اہم ضرورت ہے، سنو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1396۔ وہیب بن خالد نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید بن حبان نے، ان سے ابو زرع نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتلائیے جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ۔ دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1397۔ ابو جمرہ نصر بن عمران ضبقی نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بتلایا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم ربیہ قبیلے کی ایک شاخ ہیں اور قبیلہ مضر کے کافر ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پڑتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت کے مہینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان مہینوں میں لڑائیاں بند ہو جاتی ہیں اور راستے پرامن ہو جاتے ہیں۔ آپ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتلا دیجئے جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے بھی ان پر عمل کرنے کے لیے کہیں جو ہمارے ساتھ نہیں آ سکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی وحدانیت کی شہادت دینے کا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا، نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا اور مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور میں تمہیں کدو کے تومبی سے اور ہنتم سبز رنگ کا چھوٹا سا مرتبان جیسا گھڑا، نقیر کھجور کی جڑ سے کھودا ہوا ایک برتن، زفت لگا ہوا برتن، زفت بصرہ میں ایک قسم کا تیل ہوتا تھا، کہ استعمال سے منع کرتا ہوں۔ سلیمان اور ابو نعمان نے حماد کے واسطے سے یہی روایت اس طرح بیان کی ہے، الایمان باللہ شہادہ ان لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1398۔ شعیب بن ابی حمزہ نے خبر دی، ان سے ظاہری نے کہا کہ ہم سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ قبائل کافر ہو گئے اور کچھ نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، اور حضرت ابو بکر نے ان سے لڑنا چاہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی موجودگی میں کیوں کر جنگ کر سکتے ہیں؟
مجھے حکم ہے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے دیں، اور جو شخص اس کی شہادت دے دے تو میری طرف سے اس کا مال و جان محفوظ ہو جائے گا، سوائے اسی کے حق کے، یعنی قصاص وغیرہ کی صورتوں کے، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1399۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ قسم اللہ کی میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں تفریق کرے گا، یعنی نماز تو پڑھے مگر زکوٰۃ کے لیے انکار کر دے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے زکوٰۃ میں چند مہینے کی بکری کے بچے کو دینے سے بھی انکار کیا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بخدا یہ بات اس کا نتیجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا، اور بعد میں بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی حق پر تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1400۔ اسماعیل بن خالد نے بیان کیا، ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1401۔ ابو زناد نے بیان کیا کہ عبد الرحمن بن حرمز اعرج نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ قیامت کے دن اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کا حق زکوٰۃ نہ ادا کیا کہ اس سے زیادہ موٹے تازے ہو کر آئیں گے جیسے دنیا میں تھے، اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گے۔ بکریاں بھی اپنے مالکوں کے پاس جنہوں نے ان کے حق نہیں دیے تھے پہلے سے زیادہ موٹی تازی ہو کر آئیں گی، اور انہیں اپنے کھروں سے روندیں گی اور اپنے سینگوں سے ماریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق یہ بھی ہے کہ اسے پانی ہی پر، یعنی جہاں وہ چراگاہ میں چر رہی ہوں، دوہا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ وہ اپنی گردن پر ایک ایسی بکری اٹھائے ہوئے ہو جو چلا رہی ہو، اور وہ مجھ سے کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عذاب سے بچائیے، میں اسے یہ جواب دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا کام پہنچانا تھا سو میں نے پہنچا دیا۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی گردن پر اونٹ لیے ہوئے قیامت کے دن نہ آئے کہ اونٹ چلا رہا ہو اور وہ خود مجھ سے فریاد کرے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچائیے، اور میں یہ جواب دے دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھ کو خدا کا حکم زکوٰۃ پہنچا دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1402۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے اپنے والد سے بیان کیا، ان سے صالح سمان نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ برا ہے جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا، قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1403۔ یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے خالد بن اسلام نے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک اعرابی نے آپ سے پوچھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بتلائیے جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر کسی نے سونا چاندی جمع کیا
اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے ویل خرابی ہے۔ یہ حکم زکوٰۃ کے احکام نازل ہونے سے پہلے تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کر دیا تو اب وہی زکوٰۃ مال دولت کو پاک کر دینے والی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1404۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے خبر دی کہ عمرو بن یحییٰ بن عمارہ نے انہیں خبر دی اپنے والد یحییٰ بن عمارہ بن ابو الحسن سے، اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1405۔ زید بن وہب نے کہا کہ میں مقام ربضہ سے گزر رہا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ دکھائی دیے۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں شام میں تھا تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے میرا اختلاف قرآن کی آیت جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے کے متعلق ہو گیا۔ معاویہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور میں کہتا تھا کہ اہل کتاب کے ساتھ ہمارے متعلق بھی یہ نازل ہوئی ہے۔ اس اختلاف کے نتیجے میں میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخی پیدا ہو گئی، چنانچہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ جو ان دنوں خلیفۃ المسلمین تھے کہ یہاں میری شکایت لکھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے لکھا کہ میں مدینے چلا آؤں، چنانچہ میں چلا آیا۔ وہاں جب پہنچا تو لوگوں کا میرے یہاں اس طرح ہجوم ہونے لگا جیسے انہوں نے مجھے پہلے دیکھا ہی نہ ہو۔ پھر جب میں لوگوں کے اس طرح اپنی طرف آنے کے متعلق عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو یہاں کا قیام چھوڑ کر مدینے سے قریب ہی کہیں اور جگہ الگ قیام اختیار کر لو۔ یہی بات ہے جو مجھے یہاں ربضہ تک لے آئی ہے۔ اگر وہ میرے اوپر ایک حبشی کو بھی امیر مقرر کر دیں تو میں اس کی بھی سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1406۔ سعید جریری نے ابو العلا یزید سے بیان کیا، ان سے احنف بن قیس نے انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا تھا۔ دوسری سند اور امام بخاری نے فرمایا کہ مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الصمد بن عبد الوارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سعید جریری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو العلا بن شخیر نے بیان کیا، ان سے احنف بن قیس نے بیان کیا کہ میں قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں سخت بال، موٹے کپڑے اور موٹی جھوٹی حالت میں ایک شخص آیا اور کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا کہ خزانہ جمع کرنے والوں کو اس پتھر کی بشارت ہو جو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کی چھاتی کی بھٹنی پر رکھ دیا جائے گا جو مونڈھے کی طرف سے پار ہو جائے گا، اور مونڈھے کی پتلی ہڈی پر رکھ دیا جائے گا تو سینے کی طرف پار ہو جائے گا۔ اس طرح وہ پتھر برابر ڈھلکتا رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ صاحب چلے گئے اور ایک ستون کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ چلا اور ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اب تک مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون صاحب ہیں۔ میں نے ان سے کہا میرا خیال ہے کہ آپ کی بات قوم نے پسند نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ سب تو بے وقوف ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1407۔ مجھ سے میرے خلیل نے کہا تھا، میں نے پوچھا کہ آپ کے خلیل کون ہیں؟ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ابو ذر، کیا احد پہاڑ دیکھتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان تھا کہ اس وقت میں نے سورج کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا کہ کتنا دن ابھی باقی ہے، کیونکہ مجھے آپ کی بات سے یہ خیال گزرا کہ آپ اپنے کسی کام کے لیے مجھے بھیجیں گے۔ میں نے جواب دیا کہ جی ہاں، احد پہاڑ میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، میں اس کے سوا دوست نہیں رکھتا کہ صرف 3 دینار بچا کر باقی تمام کا تمام اللہ کے راستے میں دے ڈالوں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو کچھ معلوم نہیں، یہ دنیا جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، خدا کی قسم نہ میں ان کی دنیا ان سے مانگتا ہوں اور نہ دین کا کوئی مسئلہ ان سے پوچھتا ہوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے جا ملوں۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 1408۔ قیس بن ابی حازم نے بیان کیا اور ان سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حسد رشک کرنا صرف دو ہی آدمیوں کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے، ایک تو اس شخص کے ساتھ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے حق اور مناسب جگہوں میں خرچ کرنے کی توفیق دی، دوسرے اس شخص کے ساتھ جسے اللہ تعالیٰ نے حکومت، عقل، علم قرآن و حدیث اور معاملہ فہمی دی اور وہ اپنی حکمت کے مطابق حق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1409۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو صالح نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تاکہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن کے ساتھ اس روایت کی مطابقت سلیمان نے عبداللہ بن دینار کی روایت سے کی ہے، اور ورقہ نے ابن دینار سے کہا، ان سے سعید بن یسار نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی روایت مسلم بن ابی مریم، زید بن اسلم اور سہیل نے ابو صالح سے کی، ان سے ابو ہریرہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1410۔ سعید بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ صدقہ کرو، ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آنے والا ہے جب ایک شخص اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا اور کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں پائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1411۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن حرمز اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت آنے سے پہلے مال و دولت کی اس قدر کثرت ہو جائے گی اور لوگ اس قدر مالدار ہو جائیں گے کہ اس وقت صاحب مال کو اس کی فکر ہوگی کہ اس کی زکوٰۃ کون قبول کرے، اور اگر کسی کو دینا بھی چاہے گا تو اس کو یہ جواب ملے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1412۔ محل بن خلیفہ طائی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ دو شخص آئے، ایک فقر و فاقہ کی شکایت لیے ہوئے تھا اور دوسرے کو راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ایک قافلہ مکہ سے کسی محافظ کے بغیر نکلے گا اور اسے راستے میں کوئی خطرہ نہ ہوگا، اور رہا فقر و فاقہ تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ حال نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے گا لیکن کوئی اسے لینے والا نہ ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شخص اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا اور نہ ترجمانی کے لیے کوئی ترجمان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تجھے دنیا میں مال نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا میں نے تیرے پاس پیغمبر نہیں بھیجا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں بھیجا تھا۔ پھر وہ شخص اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر بائیں طرف دیکھے گا اور ادھر بھی آگ ہی آگ ہوگی۔ بس تمہیں جہنم سے ڈرنا چاہیے، خواہ ایک کھجور کے ٹکڑے ہی کا صدقہ کر کے اس سے اپنا بچاؤ کر سکو، اگر یہ بھی میسر نہ آ سکے تو اچھی بات ہی منہ سے نکالے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1413۔ ابو اسامہ حماد بن اسامہ نے بیان کیا،
انہوں نے کہا کہ ہم سے برید بن عبداللہ نے، ان سے ابو بردہ نے، اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ایک ایسا زمانہ ایسا آ جائے گا کہ ایک شخص سونے کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا، اور یہ بھی ہوگا کہ ایک مرد کی پناہ میں 40 عورتیں ہو جائیں گی، کیونکہ مردوں کی کمی ہو جائے گی اور عورتوں کی زیادتی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1414۔ شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، ان سے سلیمان اعمش نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو ہم بوجھ ڈھونے کا کام کیا کرتے تھے تاکہ اس طرح جو مزدوری ملے اسے صدقہ کر دیا جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص عبد الرحمن بن عوف آیا اور اس نے صدقے کے طور پر کافی چیزیں پیش کیں۔ اس پر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ آدمی ریاکار ہے۔ پھر ایک شخص ابو عقیل نامی آیا اور اس نے صرف 1 صاع کا صدقہ کیا۔ اس کے بارے میں لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو 1 صاع صدقے کی کیا حاجت ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو مومنوں پر عیب لگاتے ہیں، جو صدقہ زیادہ دیتے ہیں، اور ان پر بھی جو محنت سے کما کر لاتے ہیں اور کم صدقہ کرتے ہیں، آخر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1415۔ سعید بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا، ان سے شفیق نے، اور ان سے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ہم میں سے بہت سے بازار جا کر بوجھ اٹھانے کی مزدوری کرتے اور اس طرح ایک مد غلہ یا کھجور وغیرہ حاصل کرتے جسے صدقہ کر دیتے، لیکن آج ہم میں سے بہت سوں کے پاس لاکھ صدقے میں لاکھ درہم یا دینار موجود ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1416۔ ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ سبیعی نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن معقل سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1417۔ عبداللہ بن ابی بکر بن حازم نے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لیے مانگتی ہوئی آئی، میرے پاس ایک کھجور کے سوا اس وقت اور کچھ نہ تھا، میں نے وہی دے دی۔ وہ ایک کھجور اس نے اپنی دونوں بچیوں میں تقسیم کر دی اور خود نہیں کھائی، پھر وہ اٹھی اور چلی گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا حال بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے ان بچیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بچیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1418۔ ابو زرع نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو، اور اس صدقہ خیرات میں ڈھیل نہ ہونی چاہیے کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں کا ہو چکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1419۔ ابو ایوانہ وضاح یشکری نے بیان کیا، ان سے فراس بن یحییٰ نے، ان سے شعبی نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں سے آخرت میں آپ سے کون جا کر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا
جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا تو سودا رضی اللہ عنہا سب سے لمبے ہاتھ والی نکلیں۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی سے تھی، اور سودا رضی اللہ عنہا ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملی۔ صدقہ کرنا آپ کو بہت محبوب تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1420۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے کہا کہ مجھے ضرور صدقہ آج رات دینا ہے۔ چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ناواقفی سے ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آج رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، آج رات میں پھر ضرور صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ دوبارہ صدقہ لے کر نکلا اور اس مرتبہ ایک فاحشہ کے ہاتھ میں دے آیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر لوگوں میں چرچا ہوا کہ آج رات کسی نے فاحشہ عورت کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، میں زانیہ کو اپنا صدقہ دے آیا۔ اچھا، آج رات پھر ضرور صدقہ نکالوں گا۔ چنانچہ اپنا صدقہ لیے ہوئے وہ پھر نکلا اور اس مرتبہ ایک مالدار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں کی زبان پر ذکر تھا کہ ایک مالدار کو کسی نے صدقہ دے دیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے، میں اپنا صدقہ لا علمی سے چور، فاحشہ اور مالدار کو دے آیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ جانے کا سوال ہے تو اس میں اس کا امکان ہے کہ وہ چوری سے رک جائے۔ اسی طرح فاحشہ کو صدقے کا مال مل جانے پر اس کا امکان ہے کہ وہ زنا سے رک جائے، اور مالدار کے ہاتھ میں پڑ جانے کا یہ فائدہ ہے کہ اسے عبرت ہو، اور پھر جو اللہ عز و جل نے اسے دیا ہے وہ خرچ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1421۔ معن بن یزید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے والد اور دادا اخفش بن حبیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ آپ نے میری منگنی بھی کرائی اور آپ ہی نے نکاح بھی پڑھایا تھا، اور میں آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوا تھا، وہ یہ کہ میرے والد یزید نے کچھ دینار خیرات کی نیت سے نکالے اور ان کو انہوں نے مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھ دیا۔ میں گیا اور میں نے ان کو اس سے لے لیا۔ پھر جب میں انہیں لے کر والد صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ قسم اللہ کی، میرا ارادہ تجھے دینے کا نہیں تھا۔ یہی مقدمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، اور آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ دیکھو یزید، جو تم نے نیت کی تھی اس کا ثواب تمہیں مل گیا، اور معن جو تو نے لے لیا وہ اب تیرا ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1422۔ خبیب بن عبد الرحمن نے حفص بن عاصم سے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حاکم، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا ہو، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے، 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں، اسی پر وہ جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے۔ ایسا شخص جسے کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے بلایا لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اور وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1423۔ معبد بن خالد نے خبر دی، کہا کہ میں نے حارثہ بن وہب خزائی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ صدقہ کیا کرو، پس ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے
جب آدمی اپنا صدقہ لے کر نکلے گا کوئی اسے قبول کر لے، مگر جب وہ کسی کو دے گا تو وہ آدمی کہے گا کہ اگر اسے تم کل لائے ہوتے تو میں لے لیتا، لیکن آج مجھے اس کی حاجت نہیں رہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1424۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے شقیق نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا کہ اس نے کمایا ہے، اور خزانچی کا بھی یہی حکم ہے، ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1425۔ عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں یونس نے، انہیں زاہری نے، انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین خیرات وہ ہے جس کے دینے کے بعد آدمی مالدار رہے، پھر صدقہ پہلے انہیں دو جو تمہارے زیر پرورش ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1426۔ ہشام بن عروہ نے اپنے باپ سے بیان کیا، ان سے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور پہلے انہیں دو جو تمہارے بال بچے اور عزیز ہیں، اور بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر آدمی مالدار رہے، اور جو کوئی سوال سے بچنا چاہے گا اسے اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا ہے، اور جو دوسروں کے مال سے بے نیاز رہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہی بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1427۔ وہیب نے بیان کیا کہ ہم سے ہشام نے اپنے والد سے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی بیان فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1428۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ دوسری سند، اور ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے مالک نے، ان سے نافع نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہ آپ منبر پر تشریف رکھتے تھے، آپ نے صدقہ اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کا اور دوسروں سے مانگنے کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والے کا ہے اور نیچے کا ہاتھ مانگنے والے کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1429۔ ابو عاصم نبیل نے عمر بن سعید سے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی، پھر جلدی سے آپ گھر میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد باہر تشریف لے آئے۔ اس پر میں نے پوچھا یا کسی اور نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں گھر کے اندر صدقے کے سونے کا ایک ٹکڑا چھوڑ آیا تھا، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ اسے تقسیم کیے بغیر رات گزاروں، پس میں نے اس کو بانٹ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1430۔ عدی بن ثابت نے بیان کیا، ان سے سعید بن جبیر نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے، پس آپ نے عیدگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھائی، نہ آپ نے اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد۔ پھر آپ عورتوں کی طرف آئے، بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، انہیں آپ نے واعظ و نصیحت کی اور ان کو صدقہ کرنے کے لیے حکم فرمایا، چنانچہ عورتیں کنگن اور بالیاں بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1431۔ ابو بردہ بن ابو موسیٰ نے بیان کیا اور ان سے ان کے باپ ابو موسیٰ نے بیان کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی مانگنے والا آتا یا آپ کے سامنے کوئی حاجت پیش کی جاتی تو آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرماتے کہ تم سفارش کرو کہ اس کا ثواب پاؤ گے، اور اللہ پاک اپنے نبی کی زبان سے جو فیصلہ چاہے گا وہ دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1432۔ عبدہ نے ہشام سے خبر دی، انہیں ان کی بیوی فاطمہ بنت منذر نے اور ان سے اسماء رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا اور ان سے عبدہ نے یہی حدیث روایت کی کہ گننے نہ لگ جانا ورنہ پھر اللہ بھی تجھے گن گن کر ہی دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1433۔ ابن ابی ملیکہ نے خبر دی، انہیں عباد بن عبداللہ بن زبیر نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال لو، تھیلی میں بند کر کے نہ رکھنا ورنہ اللہ پاک بھی تمہارے لیے اپنے خزانے میں بندش لگا دے گا، جہاں تک ہو سکے لوگوں میں خیرات تقسیم کرتی رہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1434۔ جریر نے اعمش سے بیان کیا، ان سے ابو وائل نے، انہوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فتنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ لوگوں میں کس کو یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا میں اس طرح یاد رکھتا ہوں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا تھا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اس کے بیان پر جرت ہے؟ اچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ میں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا انسان کی آزمائش فتنہ اس کے خاندان، اولاد اور پڑوسیوں میں ہوتی ہے، اور نماز، صدقہ اور اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا اس فتنے کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اعمش نے کہا ابو وائل کبھی یوں کہتے تھے، نماز اور صدقہ اور اچھی باتوں کا حکم دینا، بری بات سے روکنا، یہ اس فتنے کو مٹا دینے والے نیک کام ہیں۔ پھر اس فتنے کے متعلق عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری مراد اس فتنے سے نہیں، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو سمندر کی طرح ٹھاٹے مارتا ہوا پھیلے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اس فتنے کی فکر نہ کیجیے، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا صرف کھولا جائے گا؟ انہوں نے بتلایا کہ نہیں، بلکہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب دروازہ توڑ دیا جائے گا تو پھر کبھی بھی بند نہ ہو سکے گا۔ ابو وائل نے کہا کہ ہاں، پھر ہم رعب کی وجہ سے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ نہ پوچھ سکے کہ وہ دروازہ کون ہے، اس لیے ہم نے مسروق سے کہا کہ تم پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ مسروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دروازے سے مراد خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ ہم نے پھر پوچھا تو کیا عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ آپ کی مراد کون تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، جیسے دن کے بعد رات کے آنے کو جانتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ میں نے جو حدیث بیان کی وہ غلط نہیں تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1435۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان نیک کاموں سے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جنہیں میں جاہلیت کے زمانے میں صدقہ، غلام آزاد کرنے اور صلہ رحمی کی صورت میں کیا کرتا تھا، کیا ان کا مجھے ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ان تمام نیکیوں کے ساتھ اسلام لائے ہو جو پہلے گزر چکی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1436۔ جریر نے اعمش سے بیان کیا، ان سے ابو وائل نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیوی اپنے خاوند کے کھانے میں سے کچھ صدقہ کرے اور اس کی نیت اسے برباد کرنے کی نہیں ہوتی تو اسے بھی اس کا ثواب ملتا ہے اور اس کے خاوند کو کمانے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح خزانچی کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1437۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید بن عبداللہ نے، ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خازن مسلمان امانت دار جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے، اور بعض دفعہ فرمایا وہ چیز پوری طرح دیتا ہے جس کا اسے سرمایے کے مالک کی طرف سے حکم دیا گیا اور اس کا دل بھی اس سے خوش ہے، اور اسی کو دیا ہے جسے دینے کے لیے مالک نے کہا تھا، تو وہ دینے والا بھی صدقہ دینے والوں میں سے ایک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1438۔ منصور بن معمر اور عامش دونوں نے بیان کیا، ان سے ابو وائل نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر کے مال سے صدقہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1439۔ دوسری سند، امام بخاری نے کہا اور مجھ سے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عامش نے بیان کیا، ان سے ابو وائل شقیق نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے کسی کو کھلائے اور اس کا ارادہ گھر کو بگاڑنے کا بھی نہ ہو تو اسے اس کا ثواب ملتا ہے، اور شوہر کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے، اور خزانچی کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے۔ شوہر کو کمانے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے اور عورت کو خرچ کرنے کی وجہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1440۔ جریر بن عبد الحمید نے منصور سے بیان کیا، ان سے ابو وائل شقیق نے، ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے گھر کے کھانے کی چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس کا ارادہ گھر کو بگاڑنے کا نہ ہو تو اسے اس کا ثواب ملے گا اور شوہر کو کمانے کا ثواب ملے گا، اسی طرح خزانچی کو بھی ایسا ہی ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1441۔ ابو بکر بن ابی اویس نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن بلال نے، ان سے معاویہ بن ابی مزرد نے، ان سے ابو الحباب سعید بن یسار نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں، ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرے کہتا ہے کہ اے اللہ ممسک اور بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1442۔ عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ طاؤس نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ایسے دو شخصوں کی طرح ہے جن کے بدن پر لوہے کے دو کرتے ہیں۔ دوسری سند، امام بخاری نے کہا اور ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے خبر دی، کہا کہ ہمیں ابو زناد نے خبر دی کہ عبداللہ بن حرمز اعرج نے ان سے بیان کیا، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے دو شخصوں کی سی ہے جن کے بدن پر لوہے کے دو کرتے ہوں، چھاتیوں سے ہنسلی تک۔ جب خرچ کرنے کا عادی سخی خرچ کرتا ہے تو اس کے تمام جسم کو وہ کرتا چھپا لیتا ہے، یا راوی نے یہ کہا کہ تمام جسم پر وہ پھیل جاتا ہے اور اس کی انگلیاں اس میں چھپ جاتی ہیں اور چلنے میں اس کے پاؤں کا نشان مٹتا جاتا ہے۔ لیکن بخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کرتے کا ہر حلقہ اپنی جگہ سے چمٹ جاتا ہے۔ بخیل اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے
لیکن وہ کشادہ نہیں ہو پاتا۔ عبداللہ بن طاؤس کے ساتھ اس حدیث کو حسن بن مسلم نے بھی طاؤس سے روایت کیا۔ اس میں 2 کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1443۔ جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا، انہوں نے عبد الرحمن بن حرمز سے سنا، کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث بیان کی۔ اس میں 2 ذرہیں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1444۔ سعید بن ابی بردہ نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ ابو بردہ نے ان کے دادا ابو موسیٰ اشعری سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا، اگر اس کی طاقت نہ ہو؟ فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریادی کی مدد کرے۔ لوگوں نے کہا، اگر اس کی بھی سکت نہ ہو؟ فرمایا پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے، اس کا یہی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1445۔ ابو شہاب نے بیان کیا، ان سے خالد حذا نے، ان سے حفصہ بنت سیرین نے اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ نصیبہ نامی ایک انصاری عورت کے ہاں کسی نے ایک بکری بھیجی۔ یہ نصیبہ نامی انصاری عورت خود ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا ہی نام ہے۔ اس بکری کا گوشت انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں بھی بھیج دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے پاس کھانے کو کوئی چیز ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اور تو کوئی چیز نہیں، البتہ اس بکری کا گوشت جو نصیبہ نے بھیجا تھا وہ موجود ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لاؤ، اب اس کا کھانا درست ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1446۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں عمرو بن یحییٰ مازنی نے، انہیں ان کے باپ یحییٰ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، اسی طرح 5 وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1447۔ ثمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے دور خلافت میں فرض زکوٰۃ سے متعلق ہدایت دیتے ہوئے اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق یہ فرمان لکھا کہ جس کا صدقہ بنت مخاض تک پہنچ گیا ہو اور اس کے پاس بنت مخاض نہیں بلکہ بنت لبون ہے تو اس سے وہی لے لیا جائے گا، اور اس کے بدلے میں صدقہ وصول کرنے والا 20 درہم یا 2 بکریاں زائد دے دے گا، اور اگر اس کے پاس بنت مخاض نہیں ہے بلکہ ابن لبون ہے تو ابن لبون ہی لے لیا جائے گا، اور اس صورت میں کچھ نہیں دیا جائے گا، وہ مادہ یا نر اونٹ جو تیسرے سال میں لگا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1448۔ اسماعیل نے ایوب سے بیان کیا اور ان سے عطا بن ابی رباح نے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتلایا، اس وقت میں موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے پہلے نماز عید پڑھی، پھر آپ نے دیکھا کہ عورتوں تک آپ کی آواز نہیں پہنچی، اس لیے آپ ان کے پاس بھی آئے۔ آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے جو اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے۔ آپ نے عورتوں کو واعظ سنایا اور ان سے صدقہ کرنے کے لیے فرمایا، اور عورتیں اپنا صدقہ بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ یہ کہتے وقت ایوب نے اپنے کان اور گلے کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1449۔ ثمامہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہی چیز لکھی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا تھا، یہ کہ زکوٰۃ کی زیادتی کے خوف سے جدا جدا مال کو یکجا اور یکجا مال کو جدا جدا نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 1450۔ ثمامہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں فرض زکوٰۃ میں وہی بات لکھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی تھی۔ اس میں یہ بھی لکھوایا تھا کہ جب دو شریک ہوں تو وہ اپنا حساب برابر کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1451۔ ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عطا بن یزید نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کے متعلق پوچھا، یعنی یہ کہ آپ اجازت دیں تو میں مدینے میں ہجرت کراؤں۔ آپ نے فرمایا، افسوس، اس کی تو شان بڑی ہے۔ کیا تیرے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ اونٹ ہیں جن کی تو زکوٰۃ دیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر کیا ہے سمندروں کے اس پار جس ملک میں تو رہے وہاں عمل کرتا رہ، اللہ تیرے کسی عمل کا ثواب کم نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1452۔ ثمامہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس فرض زکوٰۃ کے ان فریضوں کے متعلق لکھا تھا جن کا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، یہ کہ جس کے اونٹوں کی زکوٰۃ جزا تک پہنچ جائے اور وہ جزا اس کے پاس نہ ہو بلکہ حقہ ہو تو اس سے زکوٰۃ میں حقہ ہی لے لیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ 2 بکریاں بھی لی جائیں گی اگر ان کے دینے میں اسے آسانی ہو، ورنہ 20 درہم لیے جائیں گے تاکہ حقہ کی کمی پوری ہو جائے۔ اور اگر کسی پر زکوٰۃ میں حقہ واجب ہو اور حقہ اس کے پاس نہ ہو بلکہ جزا ہو تو اس سے جزا ہی لے لیا جائے گا، اور زکوٰۃ وصول کرنے والا زکوٰۃ دینے والے کو 20 درہم یا 2 بکریاں دے گا۔ اور اگر کسی پر زکوٰۃ حقہ کے برابر واجب ہو گئی اور اس کے پاس صرف بنت لبون ہے تو اس سے بنت لبون لے لی جائے گی، اور زکوٰۃ دینے والے کو 2 بکریاں یا 20 درہم ساتھ میں اور دینے پڑیں گے۔ اور اگر کسی پر زکوٰۃ میں بنت لبون واجب ہو اور اس کے پاس حقہ ہو تو حقہ ہی اس سے لے لیا جائے گا، اور اس صورت میں زکوٰۃ وصول کرنے والا 20 درہم یا 2 بکریاں زکوٰۃ دینے والے کو دے گا۔ اور کسی کے پاس زکوٰۃ میں بنت لبون واجب ہو اور بنت لبون اس کے پاس نہیں بلکہ بنت مخاض ہے تو اس سے بنت مخاض ہی لے لیا جائے گا، لیکن زکوٰۃ دینے والا اس کے ساتھ 20 درہم یا 2 بکریاں دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1453۔ ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں بحرین کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان کو یہ پروانہ لکھ دیا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ زکوٰۃ کا وہ فریضہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا۔ اس لیے جو شخص مسلمانوں سے اس پروانے کے مطابق زکوٰۃ مانگے تو مسلمانوں کو اسے دے دینا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ مانگے تو ہرگز نہ دے۔ 24 یا اس سے کم اونٹوں میں ہر 5 اونٹ پر 1 بکری دینی ہوگی، 5 سے کم میں کچھ نہیں۔ لیکن جب اونٹوں کی تعداد 25 تک پہنچ جائے تو 25 سے 35 تک 1 برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو مادہ ہوتی ہے۔ جب اونٹ کی تعداد 36 تک پہنچ جائے تو 36 سے 45 تک 2 برس کی مادہ واجب ہوگی۔ جب تعداد 46 تک پہنچ جائے تو 46 سے 60 تک میں 3 برس کی اونٹنی واجب ہوگی جو جفتی کے قابل ہوتی ہے۔ جب تعداد 61 تک پہنچ جائے تو 61 سے 75 تک 4 برس کی مادہ واجب ہوگی۔ جب تعداد 76 تک پہنچ جائے تو 76 سے 90 تک 2 برس کی 2 اونٹنیاں واجب ہوں گی۔ جب تعداد 91 تک پہنچ جائے تو 91 سے 120 تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں واجب ہوں گی جو جفتی کے قابل ہوں۔ پھر 120 سے بھی تعداد آگے بڑھ جائے تو ہر 40 پر 2 برس کی اونٹنی واجب ہوگی، اور ہر 50 پر 3 برس کی۔ اور اگر کسی کے پاس 4 اونٹ سے زیادہ نہیں
تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، مگر جب ان کا مالک اپنی خوشی سے کچھ دے اور ان بکریوں کی زکوٰۃ جو سال کے اکثر حصے جنگل یا میدان وغیرہ میں چر کر گزارتی ہیں، اگر ان کی تعداد 40 تک پہنچ گئی ہو تو 40 سے 120 تک ایک بکری واجب ہوگی، اور جب 120 سے تعداد بڑھ جائے تو 120 سے 200 تک 2 بکریاں واجب ہوں گی۔ اگر 200 سے بھی تعداد بڑھ جائے تو 200 سے 300 تک 3 بکریاں واجب ہوں گی، اور جب 300 سے بھی تعداد آگے نکل جائے تو اب ہر 100 پر ایک بکری واجب ہوگی۔ اگر کسی شخص کی چرنے والی بکریاں 40 سے ایک بھی کم ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور چاندی میں زکوٰۃ 40واں حصہ واجب ہوگی۔ لیکن اگر کسی کے پاس 190 درہم سے زیادہ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مگر خوشی سے کچھ اگر مالک دینا چاہیے تو اور بات ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1454۔ ثمامہ نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکام زکوٰۃ کے مطابق لکھا کہ زکوٰۃ میں بوڑھے، عیبی اور نر نہ لیے جائیں، البتہ اگر صدقہ وصول کرنے والا مناسب سمجھے تو لے سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1455۔ عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے متعلق فرمایا تھا، قسم اللہ کی اگر یہ مجھے بکری کے ایک بچے کو بھی دینے سے انکار کریں گے جسے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان کے اس انکار پر ان سے جہاد کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1456۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں تھی، جیسا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جہاد کے لیے شرح صدر عطا فرمایا تھا، اور پھر میں نے بھی یہی سمجھا کہ فیصلہ انہی کا حق تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1457۔ روح بن قاسم نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن امیہ نے، ان سے یحییٰ بن عبداللہ بن سیفی نے، ان سے ابو معبد نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ دیکھو تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب عیسائی یہودی ہیں، اس لیے سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا، جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں یعنی اسلام قبول کر لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، جب وہ اسے بھی ادا کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض قرار دی ہے جو ان کے سرمایہ داروں سے لی جائے گی جو صاحب نصاب ہوں گے، اور انہی کے فقیروں میں تقسیم کر دی جائے گی، جب وہ اسے بھی مان لیں تو ان سے زکوٰۃ وصول کر، البتہ ان کی عمدہ چیزیں زکوٰۃ کے طور پر لینے سے پرہیز کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1458۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں محمد بن عبد الرحمن بن ابی صحصح مازنی نے، انہیں ان کے باپ نے، اور انہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، اسی طرح 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1459۔ اعمش نے مرور بن سوید سے بیان کیا، ان سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تھا اور آپ فرما رہے تھے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا آپ نے قسم اس طرح کھائی، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یا جن الفاظ کے ساتھ بھی آپ نے قسم کھائی ہو، اس تاکید کے بعد فرمایا، کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکری ہو
اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اسے لایا جائے گا دنیا سے زیادہ بڑی اور موٹی تازہ کر کے، پھر وہ اپنے مالک کو اپنے کھروں سے روندے گی اور سینگ مارے گی۔ جب آخری جانور اس پر سے گزر جائے گا تو پہلا جانور پھر لوٹ کر آئے گا اور اسے اپنے سینگ مارے گا اور کھروں سے روندے گا۔ اس وقت تک یہ سلسلہ برابر قائم رہے گا جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اس حدیث کو بکیر بن عبداللہ نے ابو صالح سے روایت کیا ہے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1460۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینے میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے اپنے کھجور کے باغات کی وجہ سے، اور اپنے باغات میں سب سے زیادہ پسند انہیں بیرحا کا باغ تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جایا کرتے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر، یعنی تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو، یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور مجھے بیرحا کا باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، اس لیے میں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے خیرات کرتا ہوں، اس کی نیکی اور اس کے ذخیرہ آخرت ہونے کا امیدوار ہوں۔ اللہ کے حکم سے جہاں آپ مناسب سمجھیں اسے استعمال کیجیے۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب، یہ تو بڑا ہی آمدنی کا مال ہے، یہ تو بہت ہی نفع بخش ہے، اور جو بات تم نے کہی میں نے وہ سن لی، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو دے ڈالو۔ ابو طلحہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا کے لڑکوں کو دے دیا۔ عبداللہ بن یوسف کے ساتھ اس روایت کے مطابقت روح نے کی ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ اور اسماعیل نے مالک کے واسطے سے رابح کے بجائے رائح نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1461۔ زید بن اسلم نے خبر دی، انہیں ایاز بن عبداللہ نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ میں تشریف لے گئے، پھر نماز کے بعد لوگوں کو واعظ فرمایا اور صدقے کا حکم دیا، فرمایا لوگو صدقہ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف گئے اور ان سے بھی یہی فرمایا کہ عورتوں صدقہ دو، کہ میں نے جہنم میں بکثرت تم ہی کو دیکھا ہے۔ عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم سے زیادہ عقل اور دین کے اعتبار سے ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی جو کار آزمودہ مرد کی عقل کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیتی ہو۔ ہاں اے عورتوں، پھر آپ واپس گھر پہنچے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب آئیں اور اجازت چاہی۔ آپ سے کہا گیا کہ یہ زینب آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کون سی زینب؟ کیونکہ زینب نام کی بہت سی عورتیں تھیں۔ کہا گیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی۔ آپ نے فرمایا اچھا، انہیں اجازت دے دو۔ چنانچہ اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے صدقے کا حکم دیا تھا اور میرے پاس بھی کچھ زیور ہے جسے میں صدقہ کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے خاوند ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اور ان کے لڑکے اس کے ان مسکینوں سے زیادہ مستحق ہیں جن پر میں صدقہ کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحیح کہا، تمہارے شوہر اور تمہارے لڑکے اس صدقے کے ان سے زیادہ مستحق ہیں جنہیں تم صدقے کے طور پر دو گی۔ معلوم ہوا کہ اقارب اگر محتاج ہوں تو صدقے کے اولین مستحق وہی ہیں۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 1462۔ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے سلیمان بن یسار سے سنا، ان سے عراق بن مالک نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1463۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے خصیم بن عراق بن مالک نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ دوسری سند، اور ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہیب بن خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے خصیم بن عراق بن مالک نے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر نہ اس کے غلام میں زکوٰۃ فرض ہے اور نہ گھوڑے میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1464۔ عطا بن یسار نے بیان کیا، اور انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر تشریف فرما ہوئے، ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے متعلق اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا کی خوشحالی اور اس کی زیبائش و آرائش کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اچھائی برائی پیدا کرے گی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس لیے اس شخص سے کہا جانے لگا کہ کیا بات تھی؟ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بات نہیں کرتے۔ پھر ہم نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ صاف کیا جو وحی نازل ہوتے وقت آپ کو آنے لگتا۔ پھر پوچھا کہ سوال کرنے والے صاحب کہاں ہیں؟ ہم نے محسوس کیا کہ آپ نے اس کے سوال کی تعریف کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھائی برائی نہیں پیدا کرتی، مگر بے موقع استعمال سے برائی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ موسم بہار میں بعض ایسی گھاس بھی اگتی ہے جو جان لیوا یا تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے، البتہ ہریالی چرنے والا وہ جانور بچ جاتا ہے کہ خوب چرتا ہے، اور جب اس کی دونوں کوکھیں بھر جاتی ہیں تو سورج کی طرف رخ کر کے پاخانہ پیشاب کر دیتا ہے اور پھر چرتا ہے۔ اسی طرح یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار اور سبزہ زار ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے، یا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا حقدار ہونے کے بغیر لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور قیامت کے دن یہ مال اس کے خلاف گواہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1465۔ اعمش نے بیان کیا، ان سے شقیق نے، ان سے عمرو بن الحارث نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا نے۔ اعمش نے کہا کہ میں نے اس حدیث کا ذکر ابراہیم نخعی سے کیا، انہوں نے بھی مجھ سے ابو عبیدہ سے بیان کیا، ان سے عمرو بن حارث نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب نے بالکل اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح شقیق نے کی، کہ زینب رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ یہ فرما رہے تھے، صدقہ کرو، خواہ اپنے زیور ہی میں سے دو، اور زینب اپنا صدقہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور چند یتیموں پر بھی جو ان کی پرورش میں تھے خرچ کیا کرتی تھیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ کیا وہ صدقہ بھی مجھ سے کفایت کرے گا جو میں آپ پر اور ان چند یتیموں پر خرچ کروں جو میری سپردگی میں ہیں۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم خود جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو۔ آخر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک انصاری خاتون کو پایا
جو میری ہی جیسی ضرورت لے کر موجود تھیں، جو زینب ابو مسعود انصاری کی بیوی تھیں۔ پھر ہمارے سامنے سے بلال گزرے تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیجئے کہ کیا وہ صدقہ مجھ سے کفایت کرے گا جس سے میں اپنے شوہر اور اپنی زیر تحویل چند یتیم بچوں پر خرچ کر دوں۔ ہم نے بلال سے یہ بھی کہا کہ ہمارا نام نہ لینا۔ وہ اندر گئے اور آپ سے عرض کیا کہ دو عورتیں مسئلہ دریافت کرتی ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ زینب نام کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کون سی زینب؟ بلال نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، بے شک درست ہے، اور انہیں 2 گنا ثواب ملے گا، ایک قرابت داری کا اور دوسرا خیرات کرنے کا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1466۔ ہشام نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے، ان سے زینب بنت ام سلمہ نے، ان سے ام سلمہ نے، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں ابو سلمہ اپنے پہلے خاوند کے بیٹوں پر خرچ کروں تو درست ہے یا نہیں، کیونکہ وہ میری بھی اولاد ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ان پر خرچ کر، تو جو کچھ بھی ان پر خرچ کرے گی اس کا ثواب تجھ کو ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1467۔ ابو زناد نے اعرج سے خبر دی اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ ابن جمیل اور خالد بن ولید اور عباس بن عبد المطلب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن جمیل یہ شکر نہیں کرتا کہ کل تک تو وہ فقیر تھا، پھر اللہ نے اپنے رسول کی دعا برکت سے اسے مالدار بنا دیا۔ باقی رہے خالد تو ان پر تم لوگ ظلم کرتے ہو، انہوں نے تو اپنی زرہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر رکھی ہیں، اور عباس بن عبد المطلب تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان کی زکوٰۃ انہی پر صدقہ ہے، اور اتنا ہی اور انہیں میری طرف سے دینا ہے۔ اس روایت کی مطابقت ابو زناد نے اپنے والد سے کی، اور ابن اسحاق اور ابو زناد سے یہ الفاظ بیان کیے ہیں، حی علیہ ومثلھا معہا، صدقے کے لفظ کے بغیر۔ اور ابن جریج نے کہا کہ مجھ سے اعرج سے اسی طرح یہ حدیث بیان کی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1468۔ امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی، انہیں عطا بن یزید لیثی نے، اور انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے انہیں دیا، پھر انہوں نے سوال کیا اور آپ نے پھر دیا، یہاں تک کہ جو مال آپ کے پاس تھا اب وہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس جو مال و دولت ہو تو میں اسے بچا کر نہیں رکھوں گا، مگر جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ ہی رکھتا ہے، اور جو شخص بے نیازی برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے، اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایاں خیر نہیں ملی۔ صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1469۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں اعرج نے، انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا بوجھ باندھ کر اپنی پیٹھ پر جنگل سے اٹھا لائے، پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنا رزق حاصل کرے، تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کسی کے پاس آ کر سوال کرے، پھر جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اسے دے یا نہ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1470۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اگر ضرورت مند ہو تو اپنی رسی لے کر آئے اور لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر رکھ کر لائے،
اور اسے بیچے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو محفوظ رکھ لے تو یہ اس سے اچھا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے، اسے وہ دیں یا نہ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1471۔ یونس نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ بن زبیر اور سعد بن مسیب نے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے عطا فرمایا، میں نے پھر مانگا اور آپ نے عطا فرمایا، میں نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حکیم، یہ دولت بڑی سرسبز اور بہت ہی شیریں ہے، لیکن جو شخص اسے اپنے دل کو سخی رکھ کر لے تو اس کی دولت میں برکت ہوتی ہے، اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کی دولت میں کچھ بھی برکت نہیں ہوگی۔ اس کا حال اس شخص جیسا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کی، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اب اس کے بعد میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا تاکہ اس دنیا ہی سے میں جدا ہو جاؤں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حکیم رضی اللہ عنہ کو ان کا معمول دینے کو بلاتے تو وہ لینے سے انکار کر دیتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں ان کا حصہ دینا چاہا تو انہوں نے اس کے لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں تمہیں حکیم بن حزام کے معاملے میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کا حق انہیں دینا چاہا لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ غرض حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی طرح کسی سے بھی کوئی چیز لینے سے ہمیشہ انکار ہی کرتے رہے یہاں تک کہ وفات پا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مال فے یعنی ملک کی آمدنی سے ان کا حصہ ان کو دینا چاہتے تھے مگر انہوں نے وہ بھی نہیں لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1472۔ لیث نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے زہری نے، ان سے سالم نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز عطا فرماتے تو میں عرض کرتا کہ آپ مجھ سے زیادہ محتاج کو دے دیجئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لے لو، اگر تمہیں کوئی ایسا مال ملے جس پر تمہارا خیال نہ لگا ہوا ہو اور نہ تم نے اسے مانگا ہو تو اسے قبول کر لیا کرو، اور جو نہ ملے تو اس کی پرواہ نہ کرو اور اس کے پیچھے نہ پڑو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1473۔ عبید اللہ بن ابی جعفر نے کہا کہ میں نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ہمیشہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر ذرا بھی گوشت نہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1474۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج اتنا قریب ہو جائے گا کہ پسینہ آدھے کان تک پہنچ جائے گا۔ لوگ اسی حال میں اپنی مخلصی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے فریاد کریں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عبداللہ نے اپنی روایت میں زیادتی کی ہے کہ مجھ سے لیث نے بیان کیا، ابن ابی جعفر نے بیان کیا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ مخلوق کا فیصلہ کیا جائے، پھر آپ بڑھیں گے اور جنت کے دروازے کا حلقہ تھام لیں گے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا جس کی تمام اہل محشر تعریف کریں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1475۔ محمد بن زیاد نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جسے ایک دو لقمے در در پھرائیں، مسکین تو وہ ہے جس کے پاس مال نہیں لیکن اسے سوال سے شرم آتی ہے اور وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتا، مسکین وہ جو کمائے مگر بقدر ضرورت نہ پا سکے۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 1476۔ عامر شعبی نے کہا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رحمہ اللہ کے منشی وراد نے بیان کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ انہیں کوئی ایسی حدیث لکھیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی، لوگوں سے بہت مانگنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1477۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے باپ سعد بن ابی وقاص سے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اشخاص کو کچھ مال دیا، اسی جگہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے شخص کو چھوڑ دیا اور انہیں کچھ نہیں دیا، حالانکہ ان لوگوں میں وہی مجھے زیادہ پسند تھا۔ آخر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر چپکے سے عرض کی، فلاں شخص کو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا، واللہ میں اسے مومن خیال کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مسلمان۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں تھوڑی دیر تک خاموش رہا، لیکن میں ان کے متعلق جو کچھ جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا، اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ فلاں شخص سے کیوں خفا ہیں؟ واللہ میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یا مسلمان۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو دیتا ہوں اور دوسرے کو نظر انداز کر جاتا ہوں، حالانکہ وہ دوسرا میری نظر میں پہلے سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، کیونکہ جس کو میں دیتا ہوں نہ دینے کی صورت میں مجھے ڈر اس بات کا رہتا ہے کہ کہیں اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ اور یعقوب بن ابراہیم اپنے والد سے، وہ صالح سے، وہ اسماعیل بن محمد سے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ یہی حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میری گردن اور مونڈھے کے بیچ میں مارا اور فرمایا، سعد ادھر سنو، میں ایک شخص کو دیتا ہوں، آخر حدیث تک۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، قرآن مجید میں لفظ کبکبو اوندھے لٹا دینے کے معنی میں ہے، اور سورہ ملک میں جو مکبن کا لفظ ہے وہ اکبہ سے نکلا ہے۔ اکبہ لازم ہے یعنی اوندھا گرا، اور اس کا متعدی کبہ ہے۔ کہتے ہیں کہ کبا اللہ لو جہ، یعنی اللہ نے اسے اوندھے منہ گرا دیا، اور کببہ یعنی میں نے اس کو اوندھا گرا دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، صالح بن کیسان عمر میں زہری سے بڑے تھے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1478۔ امام مالک رحمہ اللہ نے ابو زناد سے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کا چکر کاٹتا پھرتا ہے تاکہ اسے 2 لقمہ یا 2 کھجور مل جائیں، بلکہ اصلی مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے بے پرواہ ہو جائے، اس حال میں بھی کسی کو معلوم نہیں کہ کوئی اسے صدقہ ہی دے دے، اور نہ وہ خود ہاتھ پھیلانے کے لیے اٹھتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1479۔ ابو صالح ذکوان نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی لے کر، میرا خیال ہے کہ آپ نے یوں فرمایا، پہاڑوں میں چلا جائے، پھر لکڑیاں جمع کر کے انہیں فروخت کرے، اس سے کھائے بھی اور صدقہ بھی کرے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1480۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب آپ وادی قرا، مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک قدیم آبادی سے گزرے تو ہماری نظر ایک عورت پر پڑی جو اپنے باغ میں کھڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا،
کہ اس کے پھلوں کا اندازہ لگاؤ کہ اس میں کتنی کھجور نکلے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 وسق کا اندازہ لگایا، پھر اس عورت سے فرمایا کہ یاد رکھنا اس میں سے جتنی کھجور نکلے۔ جب ہم تبوک پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات بڑے زور کی آندھی چلے گی، اس لیے کوئی شخص کھڑا نہ رہے، اور جس کے پاس اونٹ ہوں تو وہ اسے باندھیں۔ چنانچہ ہم نے اونٹ باندھ لیے اور آندھی بڑے زور کی آئی۔ ایک شخص کھڑا ہوا تھا تو ہوا نے اسے جبل طے پر جا پھینکا، اور ایلا کے حاکم یوحنا بن روبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید خچر اور ایک چادر کا تحفہ بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری طور پر اسے اس کی حکومت پر برقرار رکھا۔ پھر جب وادی قرا واپسی میں پہنچے تو آپ نے اسی عورت سے پوچھا کہ تمہارے باغ میں کتنا پھل آیا تھا؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازے کے مطابق 10 وسق آیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینے جلد جانا چاہتا ہوں، اس لیے جو کوئی میرے ساتھ جلدی چلنا چاہے وہ میرے ساتھ جلد روانہ ہو۔ پھر جب ابن بکار امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ نے ایک ایسا جملہ کہا جس کے معنی یہ تھے کہ مدینہ دکھائی دینے لگا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہے طابہ۔ پھر آپ نے احد پہاڑ دیکھا تو فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں انصار کے سب سے اچھے خاندان کی نشاندہی نہ کروں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ضرور کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ بنو نجار کا خاندان، پھر بنو عبد الاشہل کا خاندان، پھر بنو سعدہ کا، یا یہ فرمایا کہ بنی حارث بن خزرج کا خاندان، اور فرمایا کہ انصار کے تمام ہی خاندانوں میں خیر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1481۔ اور سلیمان بن بلال نے کہا کہ مجھ سے عمروں نے اس طرح بیان کیا کہ پھر بنی حارث بن خزرج کا خاندان اور پھر بنو سعدہ کا خاندان۔ اور سلیمان نے سعد بن سعید سے بیان کیا، ان سے عمارہ بن غزنیہ نے، ان سے عباس نے، ان سے ان کے باپ سہل نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ابو عبداللہ قاسم بن سلام نے کہا کہ جس باغ کی چہار دیواری ہو اسے حدیقہ کہیں گے، اور جس کی چہار دیواری نہ ہو اسے حدیقہ نہیں کہیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1482۔ یونس بن یزید نے خبر دی، انہیں شہاب نے، انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے، انہیں ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین جسے آسمان بارش کا پانی یا چشمہ سیراب کرتا ہو یا وہ خود بخود نمی سے سیراب ہو جاتی ہو تو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ لیا جائے۔ اور ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث یعنی عبداللہ بن عمر کی حدیث کہ جس کھیتی میں آسمان کا پانی دیا جائے 10واں حصہ ہے، پہلی حدیث یعنی ابو سعید کی حدیث کی تفسیر ہے۔ اس میں زکوٰۃ کی کوئی مقدار مذکور نہیں ہے اور اس میں مذکور ہے اور زیادتی قبول کی جاتی ہے، اور گول مول حدیث کا حکم صاف صاف حدیث کے موافق لیا جاتا ہے جب اس کا راوی ثقہ ہو۔ جیسے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نماز نہیں پڑھی، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ آپ نے نماز کعبے میں پڑھی تھی۔ اس موقع پر بھی بلال رضی اللہ عنہ کی بات قبول کی گئی اور فضل رضی اللہ عنہ کا قول چھوڑ دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1483۔ محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صحصح نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 مہار اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور چاندی کے 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا یہ پہلے تفسیر ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں 5 اوسق کے علاوہ صدقہ نہیں ہے، اور ہمیشہ علم میں اہل سبت یا بینوا سے اضافہ ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1484۔ محمد بن زیاد نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توڑنے کے وقت زکوٰۃ کی کھجور لائی جاتی، ہر شخص اپنی زکوٰۃ لاتا اور نوبت یہاں تک پہنچتی کہ کھجور کا ایک ڈھیر لگ جاتا۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ایسی ہی کھجوروں سے کھیل رہے تھے کہ ایک نے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دیکھا تو ان کے منہ سے وہ کھجور نکال لی اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1485۔ عبداللہ بن دینار نے خبر دی، کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو درخت پر اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا ہے جب تک اس کی پختگی ظاہر نہ ہو، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھتے کہ اس کی پختگی کیا ہے، وہ کہتے کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ اب یہ پھل آفت سے بچ رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1486۔ عطا بن ابی رباح نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کو اس وقت تک بیچنے سے منع فرمایا جب تک ان کی پختگی کھل نہ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1487۔ قتیبہ نے امام مالک سے بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک پھل پر سرخی نہ آ جائے انہیں بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ مراد یہ ہے کہ جب تک وہ پک کر سرخ نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1488۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک گھوڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، پھر اسے آپ نے دیکھا کہ وہ بازار میں فروخت ہو رہا ہے، اس لیے ان کی خواہش ہوئی کہ اسے وہ خود ہی خرید لیں، اور اجازت لینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا صدقہ واپس نہ لو۔ اسی وجہ سے اگر ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنا دیا ہوا کوئی صدقہ خرید لیتے تو پھر اسے صدقہ کر دیتے تھے، اپنے استعمال میں نہ رکھتے تھے۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1489۔ امام مالک بن انس نے خبر دی، انہیں زید بن اسلم نے اور ان سے ان کے باپ نے بیان کیا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ انہوں نے ایک گھوڑا اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک شخص کو سواری کے لیے دے دیا، لیکن اس شخص نے گھوڑے کو خراب کر دیا، اس لیے میں نے چاہا کہ اسے خرید لوں۔ میرا یہ بھی خیال تھا کہ وہ اسے سستے داموں بیچ ڈالے گا، چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا صدقہ واپس نہ لو، خواہ وہ تمہیں 1 درہم ہی میں کیوں نہ دے، کیونکہ دیا ہوا صدقہ واپس لینے کی مثال طے کر کے چاٹنے والے کی سی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1490۔ محمد بن زیاد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کی کھجوروں کے ڈھیر سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھی چھی نکالو اسے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقے کا مال نہیں کھاتے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1491۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہا کی باندی کو جو بکری صدقے میں کسی نے دی تھی وہ مری ہوئی دیکھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس کے چمڑے کو کیوں نہیں کام میں لائے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ تو مردہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حرام تو صرف اس کا کھانا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1492۔ حکم بن عتبہ نے بیان کیا، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ان کا ارادہ ہوا کہ بریرہ رضی اللہ عنہا کو جو باندھی تھیں آزاد کر دینے کے لیے خرید لیں،
لیکن اس کے اصل مالک یہ چاہتے تھے کہ ولا انہی کے لیے رہے۔ اس کا ذکر عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم خرید کر آزاد کر دو، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا۔ میں نے کہا کہ یہ بریرہ رضی اللہ عنہا کو کسی نے صدقے کے طور پر دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے صدقہ تھا، لیکن اب ہمارے لیے یہ ہدیہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1493۔ خالد حذا نے بیان کیا، ان سے حفصہ بنت سیرین نے اور ان سے ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ نہیں، کوئی چیز نہیں، ہاں نصیبہ رضی اللہ عنہا کا بھیجا ہوا اس بکری کا گوشت ہے جو انہیں صدقے کے طور پر ملی ہے۔ تو آپ نے فرمایا لاؤ، خیرات تو اپنے ٹھکانے پہنچ گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1494۔ شعبہ نے بیان کیا قتادہ سے اور وہ انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ گوشت پیش کیا گیا جو بریرہ رضی اللہ عنہا کو صدقے کے طور پر ملا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گوشت ان پر صدقہ تھا، لیکن ہمارے لیے یہ ہدیہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1495۔ زکریا ابن اسحاق نے خبر دی، انہیں یحییٰ بن عبداللہ بن صیفی نے، انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام ابو معبد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو ان سے فرمایا کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، اس لیے جب تم وہاں پہنچو تو پہلے انہیں دعوت دو کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ اس بات میں جب تمہاری بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینا ضروری قرار دیا ہے، یہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں پر خرچ کی جائے گی۔ پھر جب وہ اس میں بھی تمہاری بات مان لیں تو ان کے اچھے مال لینے سے بچو اور مظلوم کی آہ سے ڈرو کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1496۔ عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب کوئی قوم اپنی زکوٰۃ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے، اے اللہ آل فلاں کو خیر و برکت عطا فرما۔ میرے والد بھی اپنی زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ آل ابی اوفا کو خیرات و برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1497۔ جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا، انہوں نے عبد الرحمن بن حرمز سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے دوسرے بنی اسرائیل کے شخص سے 1000 اشرفیاں قرض مانگی، اس نے اللہ کے بھروسے پر اس کو دے دیں۔ اب جس نے قرض لیا تھا وہ سمندر پر گیا کہ سوار ہو جائے اور قرض خواہ کا قرض ادا کرے، لیکن سواری نہ ملی۔ آخر اس نے قرض خواہ تک پہنچنے سے نا امید ہو کر ایک لکڑی لی، اس کو کریدا اور 1000 اشرفیاں اس میں بھر کر وہ لکڑی سمندر میں پھینک دی۔ اتفاق سے قرض خواہ کام کاج کو باہر نکلا، سمندر پر پہنچا تو ایک لکڑی دیکھی اور اس کو گھر میں جلانے کے خیال سے لے آیا، پھر پوری حدیث بیان کی۔ جب لکڑی کو چیرا تو اس میں اشرفیاں پائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1498۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور سے جو نقصان پہنچے اس کا کچھ بدلہ نہیں،
اور کنویں کا بھی یہی حال ہے، اور کان کا بھی یہی حکم ہے، اور رکاز میں سے 5واں حصہ لیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1499۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ عروہ بن زبیر نے بیان کیا، ان سے حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسد کے ایک شخص عبداللہ بن لطبیہ کو بنی سلیم کی زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر فرمایا۔ جب وہ آئے تو آپ نے ان سے حساب لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1500۔ قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ عرینہ کے کچھ لوگوں کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی کہ وہ زکوٰۃ کے اونٹوں میں جا کر ان کا دودھ اور پیشاب استعمال کریں، کیونکہ وہ ایسے مرض میں مبتلا تھے جس کی دوا یہی تھی۔ لیکن انہوں نے ان اونٹوں کے چرواہے کو مار ڈالا اور اونٹوں کو لے کر بھاگ نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے، آخر وہ لوگ پکڑ کر لائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا دیں، پھر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا جس کی شدت کی وجہ سے وہ پتھر چبانے لگے تھے۔ اس روایت کے مطابق ابو قلابہ ثابت اور حمید نے انس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1501۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن ابی طلحہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ ان کی تحنیک کر دیں، یعنی اپنے منہ سے کوئی چیز چبا کر ان کے منہ میں ڈال دیں۔ میں نے اس وقت دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں داغ لگانے کا آلہ تھا اور آپ زکوٰۃ کے اونٹوں پر داغ لگا رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1502۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے عمر بن نافع نے، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ صدقہ فطر 1 صاع کھجور 1 صاع جو فرض قرار دی تھی، غلام، آزاد مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر آپ کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1503۔ امام مالک نے خبر دی انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطر کی زکوٰۃ آزاد یا غلام، مرد یا عورت تمام مسلمانوں پر 1 صاع کھجور یا جو فرض کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1504۔ ایاز بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم 1 صاع جو کا صدقہ دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1505۔ ایاز بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح عامری نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ہم فطرہ کی زکوٰۃ 1 صاع اناج یا گیہوں یا 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع زبیب، خشک انگور یا انجیر نکالا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1506۔ احمد بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے لیث بن نافع کے واسطے سے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو کی زکوٰۃ فطر دینے کا حکم فرمایا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر لوگوں نے اسی کے برابر 2 مد آدھا صاع گیہوں کر لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1507۔ ایاز بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر 1 صاع گیہوں یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو یا 1 صاع زبیب، خشک انگور یا خشک انجیر نکالتے تھے۔ پھر جب معاویہ رضی اللہ عنہ مدینے میں آئے
اور گیہوں کی آمدنی ہوئی تو کہنے لگے میں سمجھتا ہوں اس کا ایک مد دوسرے اناج کے 2 مد کے برابر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1508۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے نکالنے کا حکم دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1509۔ زید بن اسلم نے بیان کیا، ان سے عیاض بن عبداللہ بن سعد نے، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن کھانے کے غلے سے 1 صاع نکالتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہمارا کھانا ان دنوں جو، زبیب، پنیر اور کھجور تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1510۔ نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر یا یہ کہا کہ صدقہ رمضان مرد، عورت، آزاد اور غلام سب پر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو فرض قرار دیا تھا۔ پھر لوگوں نے آدھا صاع گیہوں کو اس کے برابر قرار دے لیا، لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ کھجور دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے میں کھجور کا قحط پڑا تو آپ نے جو صدقے میں نکالا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے بڑے سب کی طرف سے، یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ صدقہ فطر ہر فقیر کو جو اسے قبول کرتا دے دیا کرتے تھے، اور لوگ صدقہ فطر 1 یا 2 دن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا میرے بیٹوں سے نافع کے بیٹے مراد ہیں۔ امام بخاری نے کہا کہ وہ عید سے پہلے جو صدقہ دے دیتے تھے تو اکٹھا ہونے کے لیے نہ فقیروں کے لیے، پھر وہ جمع کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1511۔ نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور کا صدقہ فطر چھوٹے بڑے، آزاد اور غلام سب پر فرض قرار دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1512۔